الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری سورہ تکویر کی تفسیر چل رہی ہے۔ اس سورت میں کل 29 آیتیں ہیں۔ اب تک الحمدللہ 21 آیتوں کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر قیامت کے دن جو بڑے بڑے حالات پیش آئیں گے، پہلا سور پھونکا جائے گا، اس وقت جو حالات ہوں گے، دوسرا سور جو پھونکا جائے گا، اس وقت جو حالات ہوں گے، ان کو بیان کر کے یہ بھی بتایا ہے کہ انسان کو اس کے اچھے اور برے اعمال بھی پتہ لگ جائیں گے، لہٰذا اس ہولناک دن کے لیے آدمی کو اچھے اعمال تیار کر کے رکھنا چاہیے۔ پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بیان فرمائی ہے، کافروں کو سامنے رکھا۔ وہ کافر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی یہ کہتے تھے کہ یہ تو مجنون ہے، ان کی عقل جو ہے کام نہیں کرتی، نعوذ باللہ۔ کبھی یہ کہتے تھے کہ یہ تو جادوگر ہے، کبھی نعوذ باللہ ایسا کہتے تھے کہ ان کو تو شیطان آ کے سکھا کے جاتا ہے، اور پھر وہ باتیں جو ہے ہم کو سناتے ہیں۔ یعنی مین ٹاپک یہ تھا کہ وہ لوگ قرآن پر بھروسہ نہیں کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نعوذ باللہ کوئی وحی نہیں بھیجتے ہیں، ایسی باتیں یہ لوگ کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیتوں میں یہ بات بتائی کہ یہ جو قرآن جو ہمارے نبی تم کو سناتے ہیں، یہ کوئی ان کی اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ سچی اور پکی بات ہے کہ یہ ہمارا ہی قرآن، ہمارا ہی کلام ہے۔ اب اس کو کیسے ثابت کریں گے کہ ہمارا کلام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہ کلام آپ لوگوں تک دو واسطوں سے پہنچتا ہے، ڈائریکٹلی تو نہیں پہنچ سکتا، دو واسطوں سے پہنچتا ہے۔ بیچ میں میرے اور میرے بندوں کے درمیان دو واسطے ہیں، ایک تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں واسطے بالکل پرفیکٹ ہیں، یعنی تمہاری انسانی عقل کے اعتبار سے بھی اگر ایک آدمی اپنا کوئی میسیج دوسرے تک پہنچائے گا تو اس میں جو خوبیاں ہونی چاہیے نا، کہ میسیج بالکل پرفیکٹ ویسا کا ویسے پہنچے اور آگے پیچھے کچھ بھی نہ ہو، تو تمام کی تمام کوالیفیکیشن، صلاحیت، استعداد اور خوبیاں اللہ تعالیٰ نے دونوں ہستیوں میں رکھی ہیں۔ اور جب تمہاری عقل کے اعتبار سے ہم ثابت کر دیں کہ ان میں کوئی کمی نہیں ہے کہ یہ ہمارا میسیج نہ پہنچا سکے، تو پھر یہ بات کنفرم ہے کہ یہ ہمارا ہی میسیج ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صفات بتا کر آگے یہ کہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہ تمہاری عقل کی کسوٹی پر بھی ہم نے تمہیں بتا دیا کہ یہ جو بات تمہیں سنا رہے ہیں یہ اپنے گھر کی بات نہیں، اپنی جیب میں سے نکال کر نہیں سنا رہے ہیں۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ تو وحی ہے جو تمہیں سنائی جا رہی ہے، پھر بھی تم چھوڑ کر جا رہے ہو، یعنی تم اگنور کر رہے ہو۔ عقل کے بیس پر ثابت ہو جانے کے بعد بھی کیا کر رہے ہو؟ اگنور کر رہے ہو، اور یہ جرم ہے، اور یہ جرم کی سزا ضرور دی جائے۔ تو بتا رہے پچھلی مرتبہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی صفات بتائی، ان میں ایک یہ تھی، 5 صفات بتائی تھی کہ وہ بڑے طاقت والے، معزز ہے اور بڑے طاقت والے۔ یہ اس لیے بتایا تھا کہ راستے میں کوئی شیطان رہتا ان سے وہی چھین نہیں سکتا یا کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتا، بڑے پاورفل آدمی کو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ایسے فرشتے، اور ان کا میموری پاور بھی بہت زیادہ ہے۔ ایسا نہیں کہ سن کر پھر کچھ بھول گئے نے کچھ اپنی طرف سے کہہ دیا، وہ بہت پرفیکٹ جو بات وہاں سے ایسی کی ایسی پہنچاتے ہیں، جیسے کاپی پیسٹ ہو نا، یہاں سے یوں کاپی کیا اور یہاں پیسٹ کر دیا، بس اسی طرح کا کام ہے، میموری پاور اتنا پورے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی دربار کے عامی آدمی کو نہیں بھیج رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بلکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آسمانی دربار کی بہت اونچی ہستی کو تمہارے پاس بھیجتے ہیں، یعنی کوئی ایرا گیرا نہیں ہے۔ ایسا سمجھو کہ دنیا کے بادشاہوں میں کوئی خاص وزیر ہو اور اس وزیر کے ذریعے کوئی پرفیکٹ پیغام دوسرے تک پہنچائے گا تو بھائی مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا؟ آج بھی ہوتا ہے دوسرے، یہ ہماری G20 ہوئی کہ نہیں ابھی ہوئی، ہمارے پڑوسی ملک کے جو ہے نہیں آئے، وہ وزیر اعظم نہیں آئے تو بھائی دوسرے آئے، وزیر اعظم آئے ان کے، تو وہ ان کا بھروسہ کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ بھروسہ کہلاتا ہے۔ وہ جو بات کہیں گے صحیح مانا جائے گا کہ وہاں کے جو صدر ہے وہ انہی کی بات ہے، انہی کے PM کی بات ہے، کسی اور کی بات۔ تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے دربار کے بہت بڑے فرشتے کو بھیج رہے ہیں، لہٰذا تمہیں شک کرنے کی کوئی بھی گنجائش نہیں۔ اور یہ فرشتوں کا مقام کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں مطاع ثم امین،
کہہ رہے ہیں یہ ایسے فرشتے ہیں، اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ کے نزدیک تو مقام ہے ہی ہے ان کا، آسمانی دنیا میں ان کا ایسا مقام ہے کہ یہ جو بات کہتے ہیں فرشتے اس بات کو مانتے ہیں، کوئی ان کے پاس ڈفرینس نہیں مانگتا ہے، حوالہ نہیں مانگتا ہے کہ اللہ میاں نے کہا ہے کسی اور کے انہوں نے کہا، یعنی یہ وہاں ایسا ہی سمجھا جاتا ہے کہ کس کا پیغام ہے، اللہ میاں کا پیغام ہے، مطاع۔ پھر دوسری بات ثم امین، یہ اپنے طور سے کیا ہے، اللہ اپنے علم کی بیس پر بتا رہے ہیں کہ امانت دار، یہ آج تک کئی نبیوں کئی انبیاء گزرے ہیں، ہم نے اپنے پیغامات بھیجے ہیں، کبھی کوئی بات آگے پیچھے نہیں کی۔ جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ بندہ کیسا ہے، پرفیکٹ ہے، تو تمہیں کون حق دے رہا ہے شک کرنے کا کہ یہ بات کوئی جھوٹی ہو، یہ تو فرشتہ ہوگا۔ اب جن کے پاس وحی آ رہی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان کے بارے میں یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ ان کی عقل ٹھکانے نہیں ہے۔ مجنون کس کو کہتے ہیں؟ جس کو خود پتہ نہیں رہتا میں کیا بول رہا ہوں، جس کو خود پتہ نہیں رہتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کو مجنون کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے عجیب و غریب انداز اختیار کیا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن جو الفاظ یوز کرتا ہے نا، اس میں بہت گہرائی ہوتی ہے، بہت گہرائی ہوتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ، یہ جو تمہارے ساتھ رہنے والے ہیں نا، یہ کوئی دیوانے نہیں ہیں۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ ان کو سنا رہا ہے کہ تم آج جاگے، ان کو 40 سال ہو گئے تمہارے بیچ میں رہتے ہوئے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 40 سال۔ اس 40 سال کے درمیان تو تم نے کبھی نہیں کہا کہ آدمی مجنون ہے، بلکہ اس 40 سال کے بیچ میں تو ان کی عقل کا لوہا تم نے مانا ہے کہ یہ آدمی پرفیکٹ جو ہے فیصلہ کرنے والا ہے، بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور یہ وہی تو آدمی ہے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اس سے پہلے ان کے بارے میں تم کہتے تھے صادقون امین، یہ آدمی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ آدمی کبھی کسی انسان کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جس ہستی نے تمہارے درمیان 40 سال پورے اس پرفیکٹ انداز میں گزارے ہیں کہ کبھی تم کو ان کے کردار پر اور کریئر پر انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملا ہے، تم اس ذات کے بارے میں اب یہ کہتے ہو کہ یہ مجنون ہے؟ یہ تو خود تم مجنون ہو، اس کی دلیل، یہ تو خود اس بات کی دلیل ہے کہ تم ضد پر اڑے ہوئے ہو، ماننے والے نہیں ہو۔ ورنہ ہمارے نبی تو ایسا نہیں ہے کہ یوں آنند فانند کوئی اجنبی آدمی شہر میں آئے گا اور کہہ دیا ہمیں نبی ہو۔ ہمارا نبی تو وہ ہے کہ ہم نے 40 سال تک تمہارے درمیان اس کو رکھا، نبوت نہیں تھی، تب بھی اس بندے نے، اس عظیم ہستی نے، اس پاک ذات نے کبھی انسان کے معاملے میں بھی خیانت نہیں کی ہے۔ وہ ذات اللہ کے بارے میں خیانت کرے گی؟ وہ ذات اللہ کے پیغامات الٹ سلٹ کر کے تمہیں پہنچائے گی؟ یہ کیسے تم کہہ دیتے ہو؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَمَا صَاحِبُكُمْ، یہ جو تمہارے ساتھ رہنے والے بھی مجنون، یہ بالکل مجنون نہیں ہے، لہٰذا تم ضد پر مت اڑو، جیسے پہلے مانتے تھے ایسے ابھی مانو۔ حضور کی عقل کو انہوں نے مانی ہے، تو حجر اسود لگانا تھا، لڑے تھے، تلواریں باہر آ گئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مندی کی وجہ سے بہت آسانی کے ساتھ وہ حجر اسود کہاں پہنچ گیا، اپنی جگہ پر بھی پہنچ گیا، اور سب کا جو رسپیکٹ تھا، سماج اور سوشل رسپیکٹ، وہ بھی باقی رہا، اور کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوا۔ تو تم تو بہترین فیصلہ کرنے والے مان رہے تھے کل تک، اور آج کیا نبوت کا دعویٰ کر لیا تو تم پیچھے پڑ گئے، یہ تو مجنون ہے، شاعر ہے، جادوگر ہے، یہ سب باتیں قرآن نے نقل کی کہ تم یہ سب کہتے ہو ہمارے نبی کو۔ اس کا مطلب یہ کہ تمہیں بھی کنفرم نہیں ہے کہ کیا ہے، کیا مطلب؟ تمہیں بھی کنفرم نہیں ہے کہ کیا ہے، بلکہ تم خود الجھے ہوئے ہو کہ کبھی شاعر کہہ دیتے ہو، کبھی جادوگر کہہ دیتے ہو، کبھی مجنون کہہ دیتے ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ سامنے والے میں فالٹ نہیں، تمہاری عقل میں فالٹ ہے۔ قرآن یہ ہے وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ، تو اچھا کہا چلے ان کی عقل تو برابر ہے، لیکن ہم کیسے مان لیں کہ وہ جو فرشتہ لے کر آتا ہے وہ وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ بھیجتے ہیں؟ ہو سکتا ہے اس فرشتے کو راستے میں معاملہ کچھ گڑبڑ ہو گیا ہو، اور شیطان کو آ کر جو ہے اللہ کے نام سے کوئی وہی، شیطانوں کو تو شک اختیار کرنے کی جو ہے طاقت دی ہے اللہ نے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے تھے۔ تو اب یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ بھائی ہم کیسے کنفرم کریں کہ وہی فرشتہ ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی شیطان آ کر کہہ کے جاتا ہو۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، یہ بات تو ٹھیک ہے اس وقت ہوتی ہے جب کہ حضرت جبرائیل کو کبھی دیکھا نہ، حالانکہ ہمارے نبی نے تو حضرت جبرائیل کو کھلے ہوئے افق پر دیکھا ہے، ان کی اصلی شکل و صورت میں، یعنی اچھی طرح پہچانتے بھی ہے کہ جبرائیل یہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ ان کی آواز سے، ان کے انداز سے جانتے ہیں کہ یہی جبرائیل ہے، کبھی کوئی اور بندہ آ جائے تو فوراً پتہ لگ جائے گا، دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اور ایک سوال کہ حضرت جبرائیل کو دیکھ کر تو بے ہوش ہو گئے تھے، اس لیے کیا الگ حیت میں نظر آئی،
تو پہلی مرتبہ میں جیسا کیچ کرنا چاہیے ان کی شخصیت کو، ان کی شکل و صورت کو، ایسا کیچ نہیں کر پائے ہوں، تو قرآن کہتا ہے کوئی بات نہیں، دوسری مرتبہ بھی دیکھا ہے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، دوسری مرتبہ بھی انہوں نے دیکھا ہے حضرت جبرائیل کو، کہاں پر؟ معراج میں، اصلی شکل و صورت میں دیکھا ہے، اور وہاں تو بالکل کنفرم دیکھا ہے، اس لیے اس کی کوئی بھی گنجائش ہی نہیں ہے کہ حضرت جبرائیل کے علاوہ کوئی اور آ جائے اور حضور کو پتہ نہ لگے، فوراً پتہ لگے، لہٰذا حضور بھی پرفیکٹ ہے، اور جو بندہ آ رہا ہے اس کو حضور پہچان رہے ہیں کہ یہ اللہ ہی کا فرشتہ ہے اور کوئی نہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور یہ بات بالکل سچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو کھلے ہوئے افق پر دیکھا ہے۔ اس کا واقعہ میں نے بتایا، حضور نے درخواست کی تھی کہ میں آپ کو اصلی شکل و صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا کہ بطحہ کے فلاں جو ہے محلے میں نظر آؤں گا، تو موقع پر حضور پہنچے جب، تو یہ مشرق جہاں سے سورج اٹھتا ہے نا، وہاں حضرت جبرائیل یوں نگاہ اٹھائے تو کیسے سامنے دکھتا ہے؟ حضور کی ذات بہت اعلیٰ ہے بھائی، بہت بڑی ہستی، تو یوں کر کے نہ دیکھنا پڑے کہ تکلیف پڑے، اور بالکل یوں نیچے ہوگا تو بھی کیا ہوگا؟ شبہ ہوگا، بالکل یوں بیچ میں یوں حضور نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، حضرت جبرائیل بیٹھے ہوئے، اور ان کے جو بازو ہے 600، اس نے پوری دنیا کو گھیر کر رکھا تھا، مشرق اور مغرب۔ اب دیکھیے نبی انسان ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ تو جو فیلنگ عام آدمی کے اندر ہوتی ہے جی، کہ کسی سانپ سے آدمی ڈر گیا جی، تو ایسی چیزوں سے انبیاء کو بھی تکلیف پہنچتی ہے بھائی، تو یہ نبوت کے خلاف نہیں۔ تو حضور گھبرا گئے، بے ہوش ہو گئے، پھر جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی اور پاس آ کر حضور کو بیدار فرمایا جی، پھر وہی نازل کی جو پیغام پہنچانا تھا وہ پہنچایا۔ پھر دوسری مرتبہ وہاں دیکھا، کہاں پر؟ معراج میں، تو حضور وہاں تشریف لے گئے، تو وہاں دیکھا معراج میں۔ معراج میں لوگ آج تک انکار کرتے رہے تھے، آئنسٹائن نے سب مسئلے حل کیے ہیں کہ بھائی وقت رک سکتا ہے اور ایسا فارمولہ آ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سائنس جتنی آگے بڑھے گی اس کو شریعت کو ماننا ہی پڑے گا، اللہ کی طاقت اور قدرت اتنی کھل کر سامنے آئے گی، تو اس وقت جو ہے حضرت جبرائیل کو اس وقت بھی اصلی شکل و صورت میں دیکھا ہے۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس چکر میں بھی مت پڑو کہ شیطان تمہیں یہ سمجھانے لگے کہ چلو وہاں سے تو کنفرم آ رہی تھی بات، لیکن بیچ میں کوئی شیطان جو ہے شکل و صورت اختیار کر کے بات کہہ کے چلا گیا، کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب کہہ رہے ہیں دوسری بات کہ یہ لوگ کبھی حضور کو کیا کہتے تھے کہ یہ کاہن ہے۔ کاہن کس کو کہتے ہیں؟ بھائی کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں شیطان طبیعت کے، کہ وہ برے گندے جادو کرتے ہیں، ایسے گندے جادو کرتے ہیں جس کی وجہ سے شیطان ان سے خوش ہوتا ہے۔ کون؟ شیطان۔ وہ ان کی عبادت بھی کرتے ہیں اور ان کو راضی بھی کرتے ہیں، اس لیے جادوگر کی سزا اسلام میں بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ تو شیطان کیا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یہ معاملے بہت زیادہ ہوتے تھے، اور ان میں بڑے بڑے ہیرو گزرے ہیں۔ کیسے گزرے ہیں؟ ہیرو جو اس لائن کے بہت ایکسپرٹ تھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے نام لکھے ہیں کہ یہ لوگ تھے جو کہانت میں بہت مشہور ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگ کہے جاتے تھے۔ یہ کیا کرتے تھے؟ یہ شیطانوں کی عبادت کرتے تھے، اور یہ شیطان آسمان میں مخصوص جگہوں پر جا کر بیٹھتے تھے، اور فرشتے آپس میں بات کرتے تھے تو کچھ چوری چوری کچھ نہ کچھ سن لیتے تھے۔ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ فرشتوں کو سپرد کیے جاتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے، دنیا میں یہ نظام برپا کرنا ہے، بارش، روزی، حادثات، واقعات، لڑائیاں، جنگیں، سب کچھ اللہ کا ایک تقدیر کا حصہ ہے، تو وہ سب تقسیم کیا جاتا ہے، تو فرشتے اس کے مطابق پوری دنیا کو چلاتے ہیں۔ تو وہ سن کر آدھی آدھی بات لے کر آتے اور کاہن کو بتا دیتے تھے۔ اب یہ کاہن لوگ ان سے پوچھنے آتے تھے کہ بھائی ہمیں بتاؤ ہماری شادی ٹھیک ہوگی یا نہیں ہوگی، کوئی سردار ہے قبیلے کا تو بھائی فلانی جگہ جنگ کرنے جا رہا ہوں تو مجھے فتح ہوگی یا نہیں ہوگی وغیرہ کی، تو ان کو آدھی آدھی باتیں معلوم ہوتی تھی، کنفرم باتیں نہیں، اور آدھی باتوں بتائیں گے تو ان کا راز کھل جائے گا، تو وہ پوری اپنی طرف سے کہانی بنا کر بتاتے تھے۔ لیکن ان کا طریقہ کیا تھا؟ جب تک مٹھی میں کچھ دو نہیں وہاں تک بتانے والے نہیں، وہاں نذرانے دینے پڑیں گے تو ان کو پیسے دینے پڑیں گے، مٹھائی کے پیکٹ دینے پڑیں گے، تب جا کر تمہیں کچھ بتائیں گے، اس سے پہلے نہیں بتائیں گے۔ تو بہت فرق، جو بہت کھلا ہوا فرق ہے نا، وہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ تم حضور کو کاہن کہتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ حضور تو کبھی غیب کے معاملے میں جو ہے بخیلی نہیں کرتے، کنجوسی نہیں کرتے کہ غیب کی بات میں بتاؤں گا، چلو پہلے پینڈے کھلاؤ تب بتاؤں، بلکہ جو بات تمہاری نفع کی آتی ہے بتا دیتے ہیں،
اور تم کاہن کے پاس جاؤ پیسے دینے پڑیں گے پھر بتائے۔ یہ خاص فرق ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کاہن نہیں ہے، یہ لوگ کاہن کہتے ہیں۔ اور یہ جو بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی بات کو کبھی چھپاتے نہیں تھے، لہذا تمہیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ یہ کون ہے، کاہن ہے، جادوگر ہے، اور جو باتیں شیطان بتاتے ہیں وہ بتاتا ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ کاہن ہمیشہ آگے کی بات بتا سکتا ہے، پیچھے کی بات نہیں بتا سکتا۔ اس لیے یہ مکہ والے ہیں نا، یہ یہودیوں کے پاس گئے تھے، کیونکہ یہودیوں کو تو آسمانی علم تھا نا وہی کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا۔ انہوں نے کہا کہ ایک بندے نے ہمارے یہاں پر نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تم جو ہے آسمانی علم رکھتے ہو تو ہمیں کچھ ایسی چیز بتاؤ کہ ہم سوال کریں اور اس کا جواب وہ دے دے تو یہ کنفرم ہو جائے کہ نبی ہے۔ تو انہوں نے جو سوالات کیے نا سب پیچھے کے کون سے تھے، پاسٹ کے، ماضی کے تھے، تاریخ کے تھے، اس لیے کہ کاہن آگے کی بتا سکتا ہے پیچھے کی نہیں بتا سکتا۔ انہوں نے پوچھا ذوالقرنین کون تھا، تھوڑا پوچھنا، نہیں سمجھے، اصحاب کہف کون تھے یہ پوچھنا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور پوری باتیں کھول کر قرآن نے سنائی، اور یہ قرآن کی وحی ہونے کے علاوہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ کوئی قوم گزر گئی اور اس کے کوئی سورسز ریسرچ کے اس کے پاس نہیں ہے، پھر بھی بالکل پرفیکٹ بات بتائے کہ یہ واقعہ ہوا تھا اس طرح۔ یہ تو قرآن بار بار کہتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تب تم وہاں موجود نہیں تھے، یہ تو ہم اپنا علم تمہیں پہنچا رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تمہیں معلوم تھا نہ تمہاری قوم کو معلوم تھا۔ یہ بات تو کاہن آگے کی بتائے گا، قرآن کہہ رہا ہے ہمارا نبی تو پیچھے کی بھی بتا رہا ہے، یعنی پیچھے کے جو واقعات ہوئے نا قوم ثمود کے، عاد کے، لوط کے، یہ حضرت یوسف کا، اصحاب کہف کا، ذوالقرنین کا، یہ سب تمہیں کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ پیغام اس کائنات کے بنانے والے رب کی طرف سے پہنچ رہا ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں پہنچ رہا ہے۔ قرآن نے تو ایسے ایسے غیب کے پردے کھولے ہیں کہ وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن وہ قرآن اس کو اپنی بیس بنا کر پیش نہیں کرتا، اس لیے علماء اس کے پیچھے پڑھتے نہیں ہے، ورنہ آج کی سائنس جتنی تحقیق کرتی ہے سب کی بنیادیں قرآن میں موجود ہیں، سب کی بنیادیں قرآن میں موجود ہیں، سب چیزیں۔ اور 1400 سال پہلے کئی ہوئی باتیں ہیں جب کوئی سورسز ایسے تھے نہیں کہ انسان ایسی چیزیں معلوم کر سکے، پھر بھی بیان کر دینا اس بات کی علامت ہے کہ اس رب کا پیغام ہے جس نے سسٹم کو بنایا۔ تو یہ قرآن کہہ رہا ہے وما هو علی الغیب بضنین، کہ آپ کے یہ ساتھ رہنے والے ساتھی غیب کے معاملے میں، غیب کی بات کے معاملے میں کنجوسی کرنے والے نہیں ہیں، یعنی بغیر کوئی ہدیہ لیے تمہیں دین کی باتیں بتاتے ہیں، بغیر کوئی پیسہ لیے تمہیں دین کی باتیں بتاتے ہیں، غیب کی باتیں بتاتے ہیں۔ مانو اگر کوئی کاہن ہوتا تو پہلا پیسہ مانگتا، اس کے بعد کچھ بتاتا، یہ علامت ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی خاص بات جو بار بار انبیاء کرام علیہ السلام کو سنائی گئی اور انبیاء کرام نے کہی اپنی قوم سے، وہ یہی تھی وما اسألکم علیہ من اجر، کہ لوگوں ہم تمہیں جو دین کی باتیں بتاتے ہیں اس میں ہمیں دنیا نہیں چاہیے، یعنی ہمارے دل میں کوئی دنیا نہیں بچی ہے کہ ہم تمہیں دین کی باتیں بتا کر جو ہے دنیا سمیٹیں گے، نہیں، یہ نہ نبی کی شان ہوتی ہے نہ نبی کے نائبین کی شان ہوتی ہے، انہیں دنیا کی کوئی لالچ نہیں ہوتی، بس ایک ہی رشتہ داری کہ یہ اللہ کی امت اور مخلوق ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، سب کو لے کر جنت میں جانا ہے اور سب کو اللہ کے عظیم عذاب سے بچانا ہے، بس یہ وہی ایک درد ہوتا ہے جو نبی کے سینے میں اللہ نے رکھا ہوتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے یہ درد عطا کرتے ہیں، اور وہ اپنے اسی نیت سے باتیں کہتے ہیں اور کوئی مقصد ان کا ہوتا نہیں۔ تو قرآن وہی کہتا ہے، یہ کوئی دنیا دار آدمی نہیں ہے، یہ تو ہمارے میسنجر ہے، ہماری باتیں بغیر کسی ہدیے کے اور بغیر کسی گفٹ کے تمہیں سنا رہے ہیں۔ وما هو علی الغیب بضنین، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے وما هو بقول شیطان الرجیم، کہ یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ شیطان سکھا کے جاتا ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے نہیں، یہ مردود شیطان کا کلام بھی نہیں۔ کیوں نہیں؟ تھوڑا تو عقل سے کام لو، اس قرآن میں تو شیطان کی برائی کی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شیطان کھلا ہوا دشمن ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ شیطان کو تو اللہ نے دربار میں سے ذلیل کر کے نکالا تھا، تو ایسی باتیں شیطان کیوں بتائے گا؟ اپنے بارے میں کوئی اتنی بری باتیں تھوڑی بتاتا ہے، اور شیطان تو ازلی دشمن ہے انسان کا، وہ جنت کا راستہ کیسے بتا سکتا ہے انسان کو؟ حالانکہ یہ قرآن کو جنت کا راستہ بتا رہا ہے، یہ بالکل کنفرم بات ہے کہ یہ شیطان کا کلام بھی نہیں ہے۔ وما هو بقول شیطان الرجیم، اور یہ کسی مردود شیطان کی کہی ہوئی بات نہیں ہے۔ اب یہ سب باتیں کنفرم ہو گئی کہ حضرت جبرائیل جو ہے
وہ بالکل اللہ کے خاص بندے ہیں، ان کے میسنجر ہیں، اور ان سے بالکل کنفرم بات کس کو پہنچ رہی ہے؟ حضور کو پہنچ رہی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شریعت کے بتانے میں کوئی گڑبڑ نہیں کر رہے ہیں۔ تو اب کہہ رہا ہے قرآن کہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کیا ہے؟ قرآن سوال کرتا ہے کہ جب اتنی بڑی بیس پر ہم نے تمہیں سمجھا دیا کہ یہ ہمارا کلام ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اب تم کہاں جا رہے ہو؟ یعنی ابھی تم کفر پر کیوں اڑے ہوئے ہو؟ کافروں سے کہا جا رہا ہے اب بھی تم نافرمانی کیوں کر رہے ہو؟ پھر آگے قرآن کہتا ہے اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ قرآن تو تمام جہان کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ کیا ہے؟ نصیحت۔ جو چاہے کہ اچھے راستے پر میں چلوں، اس کے لیے اس میں بہت بہترین رہنمائی اور ہدایت موجود ہے، سب کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سب کے لیے۔ آپ یورپ کے ان نو مسلموں کے حالات پڑھی، ہم نے ان کے واقعات پڑھے، وہ کہہ رہے ہیں ہماری زندگی بہت کنفیوژن کی شکار تھی، بہت زیادہ ہم لوگ جو ہے اپنے نظریات کے اعتبار سے، اپنے پوائنٹ آف ویو کے اعتبار سے بہت پریشان تھے کہ کائنات کے بارے میں کیا نظریہ رکھیں، اپنے پیدا کرنے والے کے بارے میں ہماری کیا آئیڈیالوجی ہونی چاہیے، مرنے کے بعد کے بارے میں۔ بولے ہمارا مذہب اور ہمارے دھرم کے جو بڑے بتاتے تھے اس میں بہت کچھ ہمیں سوال ہوتے تھے، جس پر ہم سیٹسفائی نہیں تھے۔ کہا کہ ہم نے قرآن کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھا، اور جب قرآن بند ہوا ہمیں سکون مل چکا ہے، ہمیں ہر سوال کا جواب مل چکا ہے۔ یہ بڑے بڑے عیسائی جو لوگ مسلمان ہوئے ان کی میں تمہیں سنا رہا ہوں حالات ان کے، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ قرآن میں ہمارے ہر سوال کا جواب ہمیں ملا ہے، اور ہمیں اطمینان ہو گیا کہ یہی سچا دین ہے۔ اس لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے یہ ہدایت اور نصیحت ہے جو سیدھا سیدھا رہنا چاہے، اس کے لیے ہدایت ہے۔ اس لیے قرآن سے وہی فائدہ اٹھاتا ہے جو باقاعدہ فائدہ اٹھانے کی نیت بھی کرتا ہے۔ قرآن جب وہ کیسی چیز ہے؟ قرآن بہترین غذا ہے۔ اب غذا صحت مند آدمی کھائے گا تو اس کو فائدہ ہوگا، اور بیمار آدمی کھائے گا تو نقصان۔ اسی طرح جس کا دل پاک اور جسے قرآن سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اور سچائی کی تلاش میں اگر وہ کوئی غیر مسلم بھی ہوگا وہ بھی قرآن پڑھے گا تو اس کو ہدایت کا راستہ مل جائے گا۔ لیکن اندر ہی کیا بھرا ہوا ہے؟ گندگی بھری ہوئی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی بھری ہوئی ہے، پھر قرآن پڑھتا چلا جائے اس کی بیماری میں کیا ہوگی؟ زیادتی ہوگی۔ جیسے بیمار آدمی ہے نا، اس کو اچھے فروٹ بھی کھلاؤ تو کبھی کیا ہوتی ہے؟ بیماری بڑھ جاتی ہے، اس طرح اس کے حق میں بیماری بڑھے گی۔ اسی لیے اس قرآن کے ذریعے اللہ بہت سو کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سو کو گمراہ کر دیتا ہے۔ بہت دو دھاری تلوار ہے یہ، کیسی ہے؟ صحیح آدمی کے ذریعے پہنچے گی تو سیدھے راستے پر، اور اسی قرآن کو لے کر بڑے بڑے لوگوں نے لوگوں کو گمراہ بھی کر دیا ہے۔ یہ دو دھاری تلوار ہے، یضل بہ من یشاء ویہدی بہ من یشاء، اس کے ذریعے اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگاتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے۔ اس لیے علماء نے خاص طور سے بات کہی ہے کہ اپنی دین کی باتیں جن سے بھی سنتے ہو پہلے ان کو کنفرم کر لو کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کا دین بھی صحیح ہے یا نہیں، ان کی مانیتا بھی صحیح ہے یا نہیں۔ اگر ان کے دل میں اگر کچھ گڑبڑی ہے تو تمہیں غلط قرآن سنائیں گے، قرآن کھول کر بھی تمہیں کیا کریں گے؟ غلط باتیں بتائیں گے۔ اس لیے بہت ڈرنے کی بات ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو چاہے کہ سیدھا سیدھا رہے، یہ نصیحت نامہ ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم چاہو گے نہیں مگر یہ کہ خود اللہ تعالیٰ چاہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، یعنی تمہارے چاہنے سے بھی کچھ ہوتا نہیں، اللہ چاہے گا تو ہوگا۔ اس کے علماء نے کہا بھائی ہدایت مانگو کہاں سے؟ اللہ کے پاس سے، وہاں سے منظور کراؤ تو ملے، ورنہ ملنے والی نہیں، اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہاں تقدیر کا مسئلہ آتا ہے، کس کا مسئلہ آتا ہے؟ تقدیر کا، کہ بھائی اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ایمان ملتا ہے، اور جس کے بارے میں چاہتے ہیں وہ کہا جاتا ہے کفر کے راستے پر جاتا ہے۔ سب کے بارے میں اللہ نے سب طے کر رکھا ہے۔ صحابہ کرام کو جب تقدیر کے بارے میں بتایا تو صحابہ نے کہا ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تقدیر لکھی ہوئی ہے تو ہم تو اسی کے مطابق جائیں گے، جنت والے جنت میں جائیں گے، جہنم والے۔ حضور نے فرمایا نہیں ایسا معاملہ نہیں ہے، اعمال کرو، آدمی جیسا عمل کرتا ہے اس کے لیے ایسا میدان کیا کر دیا جاتا ہے؟ ہموار کر دیا جاتا ہے، راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ لہذا ہر آدمی کو اچھے عمل کرتے رہنا چاہیے اور برے اعمال سے بچتے رہنا چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت پر جو مضامین ہیں آخرت کے اس پر یقین کرنے اور
آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔